اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے سوال اور جواب کا۔ مختلف احباب سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، دیگر چینلز کے ذریعے سے سوالات پوچھتے ہیں، اور ہر روز ان سوالات کی ایک بہت لمبی فہرست ہوتی ہے۔ ان کو انڈیویجول جواب دیا جاتا ہے، لیکن انڈیویجول جواب سے صرف اسی فرد کو فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کر دیا کہ جتنے بھی اس طرح کے اہم علمی، فکری، نظریاتی، عقیدتی، روحانی، معنوی سوالات ہمارے دوستوں کو، جوانوں کو پیش آئیں، ان کا جواب ہم ریکارڈ کروا کر اسی طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے عوام تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ آج کا سوال، بعض دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ایک انسان چاہے جتنا بھی بڑا موحد ہو، چاہے جتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہو، اس بدن میں موجود سر کی دو آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ دوسرے لفظوں میں، ہم ان دو آنکھوں سے جو ہمارے چہروں پر ہیں اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس پر علماء اسلام نے مختلف قسم کی آراء کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض آراء قرآن کریم کی آیات کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے دی گئی ہیں، اور بعض آراء قرآن کریم کی محکم اور متشابہ دونوں طرح کی آیات اور ان کی تفسیر میں آئی ہوئی روایات اور ان کے ساتھ ان کی تائید کرتی ہوئی عقل اور اس کے استدلال کے ذریعے سے مکمل شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اس کا جواب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ لن ترانی، ایک آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ تشریف لے گئے اور جا کر یہ عرض کیا کہ یا اللہ ربی ارنی انظر الیک، مجھے اپنا جمال دکھا دیجئے، ہم آپ کا جمال دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا پس منظر بعض محقق مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے اندر بعض جاہل لوگ حضرت موسیٰ کی دعوت کے مقابلے میں کہنے لگے کہ یا موسیٰ، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے آپ کے رب کو نہ دیکھیں اس وقت تک ہم کیسے ایمان لائیں؟ اب اللہ نے حضرت موسیٰ کے قلب مبارک پر یہ بات اتاری کہ ان کی طرف سے تم درخواست کرو تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ بعض روایات کے مطابق 70 کے قریب لوگ بنی اسرائیل کے لیڈرز، دانشور حضرت موسیٰ کے ساتھ موجود تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی اور کہا کہ رب ارنی انظر الیک، بار الہ ہمیں اپنا جمال دکھا دے کہ تو کیسا ہے۔ اس کے جواب میں جو آیت اتری وہ یہ ہے، لن ترانی اے موسیٰ، کبھی بھی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ عربی ادب کے مطابق لن، لام اور نون کے اشتراک سے یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ نفی کے لیے ہے، لیکن عارضی طور پر نفی کے لیے نہیں بلکہ ابدی طور پر نفی کے لیے۔ یعنی جو کام قیامت تک نہیں ہو سکتا، جو کام ممکن نہیں ہے بالکل، جیسے کسی پہاڑ کا اپنی جگہ سے سرکنا ممکن نہیں ہے، جیسے انسان کا ہوا میں اڑنا اس بدن کے ساتھ بغیر کسی دیگر وسائل کے ممکن نہیں ہے، انسان کا سانس نہ لے کر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، انسان کے قلب کی دھڑکنیں بند ہو جائیں تب بھی وہ زندہ رہے ممکن نہیں ہے۔ جو چیزیں اس طرح سے کسی بھی صورت میں ممکن نہ ہو، اس کے لیے عربی میں لن، لام اور نون کے اشتراک کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
کہ لن ترانی، تو مجھے ابدی طور پر کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک اور جگہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ ہر آنکھ کو دیکھ سکتا ہے لیکن کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں پر بھی قطعی طور پر منع فرمایا کہ کوئی بھی شخص ان اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے جمال کو، اللہ کے چہرے کو، اللہ کی ذات کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اب یہاں پر چند ایک نکات ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو آنکھیں ہیں، ہماری آنکھیں بہت کم چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں، بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ کائنات میں جنات ہیں، ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ کائنات میں لہریں ہیں، کائنات میں شعاعیں ہیں، کائنات میں ریزز ہیں، لیکن آپ ان آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھ ہر چیز کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا جائے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا جسم ہو، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کی سمت ہو، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا کوئی مکان ہو۔ مکان سے، جسم سے اور سمت سے جو چیز بالا ہو، جو چیز مبرہ ہو، جو چیز بری ہو، اس چیز کو دیکھنا ان آنکھوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے سوچیں، چونکہ ذات کے حوالے سے سوچنے سے منع کیا گیا ہے، کن ہے ذات خداوندی کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن صفات خداوندی پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم دو طرح کے صفات کے قائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے۔ ایک طرح کی صفات کو ہم صفات جمال کہتے ہیں اور دوسری طرح کی صفات کو صفات جلال کہتے ہیں۔ یہ جو صفات جمال ہیں وہ صفات ہیں جن کا ثبوت اللہ کی ذات کے لیے ضروری ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے، علم اس کی ذاتی صفات میں سے ہے، اس کی ذات کی صفات میں سے ہے، اور یہ صفت ضروری ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سے قدرت اور طاقت اس کے لیے ضروری ہے، ضروری صفات میں سے ہے۔ اسی طرح سے ازلی ہونا، یعنی جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، ایسی ہستی جس کی ابتدا نہ ہو، چونکہ اگر کوئی ایسی ہستی ہوگی جس کی کوئی ابتدا ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ابتدا سے پہلے وہ نہیں تھی، اور جو نہ ہو وہ اگر وجود میں آئے تو وہ خالق نہیں ہو سکتی ذات، وہ مخلوق ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کی صفات کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے کہ وہ ازلی ہو۔ اسی طرح سے ابدی ہونا، ابدی ایک جمالی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ابدی کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ وہ جب تک ہے اس کے بعد کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح سے اس کی ابتدا کوئی نہیں ہے، اسی طرح سے اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کے جمالی صفات میں سے بعض صفات ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا۔ اسی طرح سے کچھ صفات ایسی ہیں جن کو ہم جلالی صفات کہتے ہیں، جن کا اللہ کے لیے ثبوت ناممکن ہے۔ مثلا موت اللہ کے لیے ناممکن ہے، یہ جلالی صفت ہے جو اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے جسم اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، چونکہ جسم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جسم رکھتا ہے، کوئی موجود جسم رکھتا ہے تو وہ اس جسم کا محتاج ہے۔ میں اور آپ اپنے جسم کے محتاج ہیں۔ ایک ہاتھ اگر کٹ جائے تو ہماری تکمیل نہیں ہوتی، ہم مکمل انسان نہیں کہلاتے۔ ایک آنکھ ضائع ہو جائے، ہمارے دیکھنے کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ ایک ٹانگ ضائع ہو جائے، ہمارے چلنے کا عمل مکمل نہیں ہوتا، ہمارا جسم ناقص کہلاتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وجود کے اس بات کے لیے جسم رکھے، لیکن اللہ کے حوالے سے جسم ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس کا جسم ہوگا وہ اس جسم کا محتاج بھی ہوگا، اور اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ محتاج نہیں ہے۔ محتاج ہونا خود جلالی صفات میں سے ہے، لہٰذا اللہ کو ہم غنی کہتے ہیں۔ اللہ کے اسماء میں سے ایک
اسم غنی ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت غنا ہے۔ غنا کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بے نیاز ہے، جسم سے بے نیاز۔ اگر نیاز مند ہو جائے، ضرورت مند ہو جائے، تو پھر جو ضرورت مند ہوگا وہ محدود بھی ہوگا اور وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے عجز، یہ لفظ عجز نہیں ہے، عجز ہے۔ عجز یعنی کمزوری۔ اللہ کمزور نہیں ہے، وہ قدرت مند ہے، وہ طاقتور ہے۔ لہٰذا جب ہم اللہ کے جلالی صفات کو دیکھیں گے تو ان جلالی صفات میں سے ایک ناتواں ہونا اور محتاج ہونا اور عاجز ہونا بھی ہے۔ اسی طرح سے جلالی صفات میں سے ایک مکان ہے۔ اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، اللہ کا کوئی سمت نہیں ہے، اللہ کی کوئی سمت اور کوئی جانب یا کوئی رخ نہیں ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں تم دیکھو وہاں پر خدا ہے۔ اوپر خدا ہے، نیچے خدا ہے، دائیں خدا ہے، بائیں خدا ہے، آگے خدا ہے، پیچھے خدا ہے۔ اللہ کے جلوے ہر طرف ہیں۔ خود اللہ کی نشاندہی کے لیے کسی ایک رخ کی طرف دیکھنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایک رخ پر اللہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ لیکن کعبۃ اللہ کو اللہ نے اپنی طرف توجہات کا مرکز قرار دے کر ہمیں عبادات میں اور نمازوں میں حکم دیا ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی طرف اپنی توجہات مرکوز کریں۔ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن خود اللہ کی ذات کعبے کی محتاج بھی نہیں ہے اور کعبے کے اندر بھی نہیں ہے۔ جب ہم اس اعتبار سے اللہ کی جمالی اور جلالی صفات کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہم اس بات پر آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں یہ بات مان لیں کہ اللہ ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جائے گا۔ ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ چیزیں اللہ کی ذات کے منافی ہیں، جیسے کہ پہلے عرض ہوا، جسم کا ہونا، رخ کا ہونا، سمت کا ہونا، مکان کا ہونا۔ اسی طرح سے مثلا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا۔ قرآن کی ظاہری آیات کو لیتے ہیں، اس کے باطن کو نہیں لیتے۔ قرآن کی آیات محکمات اور متشابہات میں تقسیم ہوتی ہیں۔ جو محکم آیات ہیں وہ بالکل واضح الدلالہ ہیں، جن کی دلالت بالکل واضح ہے، لیکن جو متشابہات ہیں وہاں پر آپ کو کچھ دیگر آیات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور کچھ اللہ کے رسول کی روایات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، تاکہ ان آیات اور ان روایات اور احادیث کی روشنی میں آپ سمجھ سکیں کہ ان متشابہات کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جسم ہے اور اس جسم پر ایک ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے؟ نہیں، یہ استعارہ ہے، یہ علامت ہے، یہ نشاندہی ہے کہ اللہ کی طاقت تمام طاقتوں کے اوپر ہے۔ ہاتھ چونکہ طاقت کی علامت ہے، اس علامت کے لیے یہاں پر ید اللہ کا استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا جب اس طرح کی آیات سامنے آئیں گی تو وہاں پر ہم واضح طور پر اس کی تشریح میں ان محکمات کی طرف جائیں گے، آیات محکمات کی طرف، اور ان روایات کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا جس طرح سے کرسی رب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ الذی علی العرش استوی، اللہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوگا، تو یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اس کی دلیل بھی کیا ہے؟ ذرا سوچئے، آپ اور میں جسم رکھتے ہیں، ہمیں کرسی کی ضرورت ہے۔ ہم اگر کسی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں تو نہ دائیں جانب ہم ہوں گے، نہ بائیں جانب ہوں گے، نہ آگے ہوں گے، نہ پیچھے ہوں گے، صرف کرسی میں ہوں گے۔ کرسی سے آگے پیچھے ہم نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محدود ہو گئے کرسی کے اندر۔ کیا اللہ بھی محدود ہے؟ نہیں، اللہ لامحدود ہے۔ لامحدود چیز کیسے کسی محدود چیز میں آ سکتی ہے؟ اللہ خالق کرسی ہے لیکن کرسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم خود نبی کریم اور ان کی اہل البیت کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ روایت نظر آتی ہے جس میں آپ سے جب پوچھا گیا کہ یا امیر المؤمنین، آپ نے کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ میں اس اللہ کی پوجا اور عبادت کیسے کروں جس کو نہ دیکھوں؟ جب یہ فرمایا تو سائل نے کہا
یا अमीरुल मोमिनीन, आपने अल्लाह को कैसे देखा? तो फरमाया कि अगर तुम ये समझे हो कि अल्लाह को मैंने जिस्म की इन आँखों से, सर की इन आँखों से देखा है, तो ये गलतफहमी है, तुम्हारी मारिफत की कमी की दलील है। अल्लाह को मैंने दिल की आँख से देखा है, जिस्म की आँख से वो नज़र नहीं आता। लिहाजा जब हम अल्लाह के दीदार की बात करते हैं तो चाहे ये दुनिया हो चाहे वो दुनिया हो, आयात और अनफुस में, अल्लाह की निशानियों में और अपने नुफूस के अंदर गौर व फिक्र करने के बाद हम अल्लाह की अज़मतों को पहचान सकते हैं, अल्लाह की सिफ़ात को जान सकते हैं, अल्लाह की तवानाई के हवाले से इल्म पैदा कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात को न देखा जा सकता है और न ही इन सर की आँखों से उनका देखना मुमकिन है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस तरह के इल्मी मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके सामने आपके सवालात के जवाबात रखने चाहिए। इसी तरह से आप सवालात करते रहिएगा और इंशाअल्लाह ताला आपको जवाबात भी इसी सूरत में मिलते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।